الحمد لله الذي لم يزل عالما سميعا بصيرا نسلم ونصلي على من أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام ذی قدر ذی وقار بھائیوں بزرگوں ساتھیوں، ہر انسان دے اندر اللہ رب العزت نے خوبیاں بھی رکھی ہیں اور خامیاں بھی رکھی ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، خامیاں تے کمزوریاں کوئی نہیں۔ جس طرح انسان دے اندر طاقت ہے، دلیری ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، اسی طرح ہر انسان دے اندر کمزوری بھی ہے۔ طاقتور کتنا ہے؟ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس دے ہاتھ دے اندر بڑے جانور اٹھ دی مہار ہے۔ طاقتور کتنا ہے کہ چھوٹا معصوم بچہ تے اس دے تابے اٹھ پیا چلتا ہے۔ تے کمزور اتنا ہے کہ جسم دے کسی حصے دے اندر چیوٹی چک چا مارے، ڈنگ چا مارے یا پیر چ کنڈا چب ونجے تو وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ دماغ دے توتے حل ہے۔ طاقتاں بھی اللہ نے رکھی ہیں، کمزوریاں بھی رکھی ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں آکھ سکتا کہ میرے اندر طاقتیں ہی طاقتیں ہیں، کمزوریاں کوئی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہر انسان دے اندر اللہ نے ایک جذبہ رکھے ہے۔ ہر انسان ایک جذبہ ہے، رحم دلی دا جذبہ، اللہ دے راستے اندر مال خرچ کرن دا جذبہ، دین دی تعلیم حاصل کرن دا جذبہ، دین سکھاون دا جذبہ، دین سمجھاون دا جذبہ، دین سکھن دا جذبہ، مختلف جذبات ہیں ہر انسان دے اندر۔ اچھے جذبات بھی ہیں، برے جذبات بھی ہیں۔
اچھے جذبات بہتر ہر انسان دے اندر اچھا جذبہ ہونا چاہیے. ہر انسان نو چاہیے اچھا اور نیک جذبہ پیدا کرے اپنے دل دے اندر. برے جذبیاں کو بچنا چاہیے. مگر ہر جذبے دی ایک حد دے. اگر انسان جذبہ رکھتا ہے برا اور جذبے دے اندر حد نو کراس کر جاندہ ہے, جذبات دے اندر حد کو میری گفتگو سمجھ آندی بھی میں کوشش بیٹھا کرے نا کہ تھوڑی آسان طریقے نال تانوں سمجھاواں تاکہ میری گفتگو تانوں سمجھ آوے, مشکل الفاظ نہیں سٹیں گا. ہر انسان اگر جے اس دے دل دے اندر جذبہ ہے مگر اپنے جذبے نو کنٹرول وچ نہیں رکھدا ود ویندا ہے, جذبات دے اندر حد کراس کر جاندا ہے. اللہ فرماندا ہے کہ او مومن نہیں بلکہ او فرعون بن جاندا ہے, کیونکہ جدن فرعون جذبات دے اندر آیا ہے تو اس نے آکھے انا ربکم الاعلی. جدن جذبات حد تو کراس کر ونجن تو ود نمرود جھائے کھڑو وینن تے آدن انا احیی و امید, میں موت تے زندگی دا مالک ہاں. جدن انسان تے جذبات حد دے اندر نہ رہے, جذبات حد تو کراس کر گئے, جذبات کنٹرول دے اندر نہ رہے, اس وقت او انسان فرعون دے لسٹ کھڑا ہوندہ ہے, حامان تے نمرود دے لسٹ آ جاندہ ہے. اللہ فرماندا ہے کہ وہ انسانا اپنے جذبات نو کنٹرول دے اندر رکھ, اپنے جذبات نو قابو دے اندر رکھ, این اپنے جذبات نو قابو دے اندر رکھ جی میں میرے پیغمبر دی جماعت نے رکھے. اصحاب محمد الرسول اللہ نے جی میں اپنے جذبات نو قابو کیتا ہے, جذبات نو ٹھٹا کیتا ہے, جذبات نو تبایا ہے, مگر اکو چلایا ہے تو رب دے آیات نو چلایا ہے, اللہ دے قرآن دیا آیتاں نو اگے چلایا ہے. جی میں اللہ دا قرآن آکھیا آدھا ویندہ ہے انجھے صحابہ دی جماعت کر دی ویندی ہے. انہوں نے اپنی جذبات نو فوقیت نہیں دیتی, جذبات نو بلند نہیں کیتا, بلکہ جذبات نو دبایا ہے اور اگو چلایا ہے. تو کیڑی چیز نو رب دیا آیتاں تاں اللہ نے فرمایا اولئک ہم المتقون اولئک ہم الراشدون اولئک ہم المہتدون. اور کائنات والا واسطے فرمایا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. او کائنات والو اگر تسا چاندے ہو سانو ہدایت مل جائے, ساڑھے اتے رب راضی ہو جائے, ہدایت تے صراط مستقیم تے چل پویے, تا آمنوا بمثل ما آمنتم به, ایویں ایمان گھناؤ جی میں میرے پیغمبر دا صدیق لے کے آئے ہیں, میرے پیغمبر دی جماعت جی میں لے کے آئی ہے, اس طرح ایمان لے کے آؤ فقط اہتدوا, ہدایت پاوش. دوست رہی تسلی کرے سنچہ میری بات میں اس کے ہوتے چار مثالہ دینا مختصر وقت کہ جذبات نو اگے ٹورنا ہے یا آیات نو اگے ٹورنا ہے. جی آیات نو اگے ٹورنا ہے, جذبات نو دباؤنا ہے, جذبات نو کنٹرول وچ رکھنا ہے. آج تا میرا خیال ہے جلسے دا موضوع بھی صراط مستقیم ہے. جیڑا بندہ جذبات نو قابو چ رکھدا ہے, جذبات دے اتے عمل نہیں کردا, جذبات دے اندر حد نہیں کراس کردا, آیات نو اگو ٹور دے دید ہے کہ رب دے قرآن دی آیت کے پئی آتی ہے اس معاملے چ, اتھے جذبات بے شک اپنا نقصان ہوندہ ہے ہو جائے, عزت دا معاملہ ہے نقصان ہوندہ ہے ہو جائے, مال دا نقصان ہوندہ ہے ہو جائے, جس قسم دا نقصان ہے برداشت کر لائے, مگر رب دی آیات تو اگے اپنے جذبات نو نہ ٹورے. او دو چار مثالہ سنو چاہتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا. اللہ فرمان دے او ایمان والو اپنے آپنو برے گمان کلو بچا لو, ولا تجسسو کسی دے ٹوہ دے اندر تے جاسوسی دے اندر نہیں لگنا. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات وقت
گشت ودے کریں قربان جاواں صحابہ تواڈی شان تو کہ انہوں نے کس انداز دے اندر مسند خلافت تے بے کہ اپنی رعایت حقوق کی میں ادا فرمائیں کہ رعایہ ستی ہوئی ہے بادشاہ جناب رعایت دے واسطے گشت ودا کریں دے تے خیال ودا کریں دے دعا فرماؤ اللہ اسلام دیا بہارا لے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو گشت ودے کریں رات دا وقت دے دن ایک گھر دے وچوں روشنی پیان دیئے لائٹاں پیان دیئے کوئی جناب روشنی پیان دیئے کوئی لائٹ تے کمکمہ پہ ابل دے خیر ہو گئے کیونکہ آج ڈیہ بھی رات بھی ڈیہ بڑا کھلوتا ہے جتھے بھی دیکھو روشنی تے کمکمہ اس وقت تک کتھائیں لائٹ بلتی گئی تے لائٹ بھی ڈیوا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو پریشان ہوئے ون کے قریب گئے جھانکیا دروازے دا سراخ آئی اس دے وچوں لٹھا تا گھر دے اندر غلام کالے رنگ دا حبشی غلام تے نال اس دے دو چار بندے ہور بھی بیٹھن تے شراب دی محفل لائی ہوئی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نو بڑا غصہ آیا ہے کہ یار دور بھی میرا تے شراب دی محفل تے مجلس لگی ہوئی ہے حضرت فاروق اعظم نے دروازے نو دھکا دیتا ہے پیر دے نال مگر نہیں کھلیا حضرت فاروق اعظم وال دروازے نو چھوڑ کے کمرے دے پچھلے پاسوں پھر کے دوسری سائیڈ تو ون کے دیوار پھلان کے اندر داخل ہوئیں جدن اندر داخل ہوئیں اس نوجوان دی نظر پئیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے فوراً اٹھی کھلوتے جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی ہے فاروق اعظم کوئی معمولی شخصیت نہیں بڑے بڑے بادشاہ اس دا نام سن کے کب ویندیاں اے او فاروق جس دے متعلق اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے میرا فاروق جیڑی جگہ تو لگدا ونجے شیطان او راستہ بھی چھڑ دیندے اے او فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان دے جسم تے کب کبھی تاری ہو گئی ہے پتہ نہیں میرے نال کیا کروئن میرے نال کیا سزا میروں دیوئن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایویں درے نو سدھا کی تے مارن لگن اس نوجوان نے آکھیا ہے یا امیر المؤمنین قد اخطأت فی واحد وقد اخطأت فی ثلاث اے امیر المؤمنین تساں میں ایک غلطی کی تیے شراب دی محفل لائیے قد اخطأت فی ثلاث تے تساں ترے کمزوریاں دکھائیاں کتنیاں میں ہی غلطی کی تیے شراب دی محفل لائیے شراب پی لیندہ بیٹھا تے پیدہ بیٹھا تو سب ترے کمزوریاں دکھائیں جذبے دے اندر آئے میری کاری یاد ہے جذبات نو دباونے تے آیات نو اگے ٹورنے جذبے دے اندر آئے جذبات دے اندر آکے تے اپنا درہ اس نوجوان نو مارن لگے اس نوجوان نے گل کی تھی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہے نوجوان دس میں ترے کمزوریاں کیڑیاں دکھائیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نوجوان قرآن پڑھ کے تے کمزوریاں پہ دسیں دے دعا کرو سن اللہ بھی شوق قرآن دا نصیب کرے قرآن دا مطالعہ ہو سی تا مخالف نو قرآن دے نال بھی ڈہا سکتے ہیں روایتہ نال کسے تے کہانیاں نال قائل نہیں کر سکتے یہ اگلے نو کمزور کرنے کہاونے اس دے جذبات نو ختم کرنے تا رب دے قرآن دیا آجتا نال کر سکتے ہیں حضرت فاروق اعظم کچھ دن او نوجوان دس میں ترے کمزوریاں کیڑیاں کیتیاں او آدھے جی اللہ دے قرآن دے اندر آدھے اللہ فرمان دے لا تجسسو اللہ دا قرآن فرمان دے کہ جاسوسی نہیں کرنی کسے دی ٹوہ دے اندر نہیں لگنا جھانکنا نہیں چوری چھپے میں گھر دے اندر شراب دی محفل لئی بیٹھا ہو تک کہنوں کوئی پتہ نہیں دروازے دے اندر ایک سوراخ ہے
اس سراخ تو تساں ویکھے تے تا میری حالت توانو نظر آئیے تے اللہ دا قرآن دے لا تجسسو جاسوسی نہیں کرنی تے تساں کیتیے ٹہلائیے جھانکے تا میری حقیقت تواڈے سامنے آئیے۔ حضرت فاروق اعظم دا جذبہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ واقعاتاً میں کمزوری بھی کھائیے رب دا قرآن تے آتے جاسوسی نہیں کرنی ٹوہ نہیں لاؤنی۔ کچھ دن او نوجوانا دوسری کمزوری کیڑی ہے او نوجوانا دے حضرت قرآن دے اندر ہے اللہ فرمان دے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا مشرکینہ دی عادتوں دی آئی جدنو حج تے ونجنا دروازے تو ٹپ کے ویندے ہم جدن حج کر کے واپس آملا تا دروازے چنن ٹپ دے کیوں اساں پلیتا سے پلیتوں کے اساں دروازے تے ایو اس راستے تو ٹپ کے گئے ہیں ہون اساں پاک ہو گئے ہیں اساں پلیت راہ تو نہیں آمنا فلے آزاؤ پچھلے پاسوں دروازہ لوا کے اندر داخل ہونے ہیں یا جناب دروازہ دیوار توڑوا کے اندر داخل ہوندے ہیں اللہ نے فرمایا فَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا او کافروں تے مشرکوں جدن تساں گئے ہو دروازے تو گئے ہو واپس جے آونا نے تا دروازے تے آؤ اپنے امن مانیوں تے اپنے عقیدہ دے ہوتے نہ ٹرو بہرحال جدن آیت پڑھئے اس نو توجہ میری طرف وقت مختصر ہے مسئلہ سمجھو جدن اس نوجوان نے اے آیت پڑھی ہے کہ حضرت اللہ دا قرآن تے آتے کہ دروازیاں دے پاسو آؤ تے تساں پچھاوڑو پھر کے جوار پھلان کے اندر داخل ہوئے ہو دوسری کمزوری تیسری کمزوری ہے کہ اللہ نے قرآن اچھ فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا جدن تساں کسے گھر دے اندر داخل ہو تو داخل ہون تو پہلے اس کو اجازت طلب کرو جدن اجازت مل جاوے وتسلموا علی اہلہا وتس دے اہل تے سلام کرو حضرت جی تساں میرے کولو کوئی پوچھ کے اندر آئے ہو تساں کوئی پوچھ کے میرے کول اندر آئے ہو ایک دروازے تو نہیں آئے دوسرا ٹوہ تے جاسوسی کیتیے تا اندر آئے ہو ول دروازے تو نوے آئے ول میرے کلو اجازت بھی نہیں منگی حضرت قد اخطأت فی واحد وقد اخطأت فی ثلاث میں ایک گناہ کیتا ایک غلطی کیتی ہے تو سانترائے کمزوریاں بھی کھائیں حضرت فاروق اعظم دا درہ زمین تے ڈھائے گیا ہے جدن آج تائیں جذبات نو دبا دیتا ہے یاد ہے سبق یاد ہے جذبات دباونے آیات ٹورنی ہیں جذبات نو دبا دیتا ہے رب دیاں آج تانو من لے تے فرمایا ہے او نوجوان تو ٹھیک آدھا ہے میں غلطی تے ہم فلہذا میں اپنیاں کمزوریاں دیاں رب کو معافی پیا منگدا جدن حضرت فاروق اعظم نے گل کیتی ہے اس نوجوان نے آکے حضرت گواہ ہو جاؤ آج تو بعد میں بھی شراب نہیں پیوں معلوم ہوتا ہے کہ جذبات نو دباونے تے کیڑی چیز نو اگے چلاونے آیات نو جذبات دے پیچھے نہیں ٹورنا اچھا مولوی دی گل واپس نہیں تھی دی یہ تھے آیت قرآن دی آ جائے اتھے مولوی تے مفتی دی گل واپس نہیں تھی دی رب تے آدھے ہے کہ جذبات نو دبا جذبات نو آیات دے پیچھے چلا اگے آیات ہوئے پیچھے جذبات ہوئے یہ نہ ہوئے کہ جذبات نے ہوتے عمل کیتی رکھ تے آیات دیا مخالفتہ کیتی رکھ اس نو صراط مستقیم نہیں آتے دوسری مثال اللہ دے پاک پیغمبر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات دے اندر اللہ دے پاک رسول صبح دا دن نے صبح دا وقت نماز فجر صحابہ کرام نے پڑھائیے حضرت صدیق اکبر نے امامت کرائیے پیچھے صحابہ نے نماز پڑھیے
حجرہ عائشہ دا کپڑا ہٹا کے اللہ دے پاک پیغمبر نے مسجد نبوی دے اندر جھانکے آئے تے ویکھے آئے ویکھے تے اللہ دے پاک رسول تبسم رسول اللہ ضاحکا اللہ دے پاک رسول ہس پے تبسم فرمایا تے خوش ہوئے کیڑی گل تے میرے خیال دے اندر آندا ہے میرا ایک تخیل تے میرا خیال ہے کہ اللہ دے پاک رسول کتنے خوش ہو سن کہ یار صدیق امام تے صحابہ نے صدیق نو امام بنایا اپنا امام بننے کھلوتا اللہ دے پاک رسول خوش ہوئے حتیٰ کہ اتنا قریب ہے کہ صحابہ کرام نمازاں توڑ دے میں نا خوشی دے اندر کہ اللہ دے رسول نو خیر ہو گئی ہے ہون مرز اللہ دے رسول دی افاقے دے اندر آ چکی ہے اللہ دے پاک رسول نے پردے نوول بن چکیتا ہے تے چلے گئے حجرہ دے اندر نماز مکمل ہوئی ہے صحابہ کرام آپس دے اندر آکھن لگے یار لگ رہے کہ اللہ دے پاک رسول دی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے افاقے دے اندر آ گئے فلہذا اپنے اپنے کاروبار نو چلے جائیے صحابہ کرام اپنے کاروبار نو چلے گئے حضرت صدیق اکبر بھی اپنے کاروبار نو چلے گئے 2-3 میل سفر کر لے آئے جدن چاش دا وقت ہویا ہے اجل آ گیا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون جدن اللہ دا اجل تے آڈر آ جائے اس دا حکم آ جائے ولنہ اگے ایک منٹ ہوں دے تے نہ پچھے ہوں دے جدن اجل آئے اللہ دے پاک رسول تے موت آ گئی ہے اللہ دے پاک رسول وفات پا گئے صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے مدینہ پاک دے اندر کوہرام مچ گیا ہے سارے صحابہ کرام اپنی مصروفیات تے اپنے کاروبار نو چھوڑ کے مسجد نبوی پاک دے اندر جمع ہومن لگ گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری دے اتے سوار ہو کے مسجد نبوی دے اندر جھانکے آئے ویکھے صحابہ کرام بیٹھن پریشان ہوئے بیٹھن فوراً چلے گئے حجرہ عائشہ دے اندر بن کے ویکھے اللہ دے پاک رسول چارپائی دے اتے لیٹے ہوئے اللہ دے پاک رسول دے جسم مقدس اتے سفید چادرے آکے چہرے مبارک تو چادر ہٹین تے جناب متھے نو بوسا دین تے فرمانن تبت حیّا و میتا یا رسول اللہ جڑی تساں زندگی گزاری ہے تواڈی زندگی بھی پاک ہے تواڈی موت بھی پاک ہے سبحان اللہ بوسا متھا بھی آلہ ہے متھے نو چمڑ والے ہونٹ بھی آلہ ہے حضرت صدیق اکبر نے بوسا دیتا ہے کپڑا پا کے ول مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئیں ویکھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ دے اندر تلوار چاہیے ہوئے تے گرجدار آواز دے اندر پیا دن من قال ان محمدا قد مات اضرب عنقه اگر جس بندے نے اعلان کیتا ہے آنکھیں آنکھیں محمد پاک تے موت آ گئی ہے میں عمر دی تلوار اس تے سر نو تن تو جدا کر دے سی میں اس نو ختم کر دے منے تے صحابہ کرام نو بھی پتہ آئی کہ فاروق اعظم دی تلوار جدن نیامی چو باہر آوے بل خالی واپس عزت واقعات پڑے ہیں میں نہیں دے سکتا وقت مختصر ہے حضرت صدیق اکبر آئے آکھیا علا رسلک یا عمر اجلس یا عمر اے عمر ٹھہر جا بیٹھ جا مگر حضرت فاروق اعظم جذبات دے اندر تے فرما دیں کہ اللہ دے پاک رسول تے غشی تاری ہے موت نہیں آئی ایویں اللہ دے پاک رسول تے غشی تاری ہے اللہ دے پاک رسول جویں موسیٰ کلیم اللہ تور پہاڑ تے کتاب گھنن واسطے گئے ہیں اللہ دے پاک رسول بھی اللہ کو ملاقات کرن واسطے گئے ہیں ہنے واپس آسن تے منافقہ دیاں گردنا قلم کر دے سن تے جڑے بندے نے اے آکھیا کہ محمد تے موت آ گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دیونی ہے حضرت صدیق اکبر دے کلمے دی حضرت فاروق اعظم نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی
نہیں بیٹھے نہیں اپنے جذبات نو ٹھنڈا کیتا صدیق اکبر منبر رسول تے پہنچن بن کے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اللہ دی حمد کیتی ہے محمد پاک تے درود و سلام بھیجے تے فرماندن ایو ان اللہ عمر محمدا و ابقا اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر محمد نو عمر بابرکت عطا فرمائیے 63 سالہ عمر اللہ دے پاک رسول نو اللہ نے عطا فرمائیے اللہ دے پاک رسول نے رسالت بھی پہنچا دیتی ہے جہاد فی سبیل اللہ بھی کر دیتا ہے اللہ دے امر تے اللہ دے دین نو بلند بھی کر دیتا ہے ثم توفاہ اللہ دین بھی بلند ہو گئے رسالت بھی پہنچ چکی ہے رسالت پہنچاون دا حق ادا کر دیتا ہے محمد پاک نے بل اللہ پاک نے سونے محمد نو وفات دے دیتی ثم توفاہ اللہ دیکھیا خطبہ دیتا حمد و ثنا پڑھی لیکن حضرت عمر انہیں اور جذبات وہ اعلان جاری نہیں بیٹھے نہیں حوصلے دے اندر آئے نہیں جذبات ٹھٹے ہوئے ویکھیا صدیق اکبر نے لگ رہی ہے کہ آیات نال ہی عمر دا جذبہ ٹھنڈا ہو ہن آج تاں پہ شروع کر دے قرآن دی حضرت صدیق اکبر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإما او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سورۃ زمر دی آیت پڑھیے تے فرمایا ہے انک میت آج تعدین موت دا لفظ ہی نہ بولو گستاخی ہے جنے پیغمبر تے موت دا لفظ بھی اللہ فرماتا ہے انکا کا خطاب کی ضمیر ہے انکا میتون و انہم میتون ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افإن مت فهم الخالدون جدن قرآن دیا آیتاں پڑھیں حضرت فاروق اعظم دے ہاتھی تو تلوار تلے ڈھے گئی آیتاں آئیں جذبات ٹھنڈے ہو گئے معلوم تھی دے کہ صحابہ کرام نے جذبات نو دبائے تے آیات نو اگے چلائے اس نالوں بد کے غمناک موقع تے دردناک موقع کیڑا آمنا ہے اگر ساڈا کوئی قریبی رشتہ دار کوئی دوست ساڈا فوت ہو جائے جس نال سانو پیار محبت ہوئے ساڈے سکون ختم ہو جاندے ساڈیاں نیندراں ختم ہو ویندیاں سانو کھاونے تے پیونے تے کاروبار تے خوشیاں تے غمیاں بھول ویندیاں انہاں صحابہ دی کیا حالت ہونی ہے جدن امام الانبیاء محمد پاک اس دنیا تو رخصت ہوئیں تا فرمانیاں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا اتنا غم پاک پیغمبر دی وفات دا آج تا تو جشن پہ منانے تو جلوس کٹ دیں تو خوشیاں منانے تو جناب جھنڈیاں تے کم کمے لینے مگر پاک پیغمبر تے صحابہ تے غم تاریے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضرت فاروق اعظم دے ہاتھی تو تلوار تلے ڈٹھیے تے فرماتے صدیق شکر تو ہمیں تے آکے آج تا سنائیاں سنو تے بھول گئی ہیں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جیڑا معبود ہوندے اس تے ہوتے موت اپنے جاگن دا ثبوت کرو میرے پسینہ نکل ہے تو سن چپ کر کے بیٹھے کو میں نے پتہ لگے کہ میں جیندے آج بیٹھا بولے نا جیڑا معبود ہوندے اس تے موت هو الحی لا
فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ او زندہ ہے، ہمیشہ اس نے زندہ رہنا ہے، اس دے اتے کدی بھی موت نہیں آونی۔ جیڑا زندہ ہوندا ہے او معبود ہوندا ہے، جیڑا ہمیشہ زندہ ہے تے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ جیڑا دوجیاں دی زندگی تے موت دا مالک ہے او معبود بن سکدا ہے۔ جیڑا مرتا ہے جس تے موت آندی ہے او کدی معبود بنن دا حقدار۔ او پیغمبر دی جماعت صحابہ کرام، محمد الرسول اللہ معبود نہیں بلکہ ایتا عابد معبود، ایتا عابد عبادت کرنے آلے، ایتا عاجز طاقتور تے زبردست ہوئے۔ فلہذا جڑا بندہ محمد پاک نو معبود سمجھ دے، صدیق اکبر نے دسے ہے، خطبہ صدیق فیصلہ پیا کر دے، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ او کائنات والو سن لو، جیڑا بندہ محمد پاک دی عبادت کر دے، محمد پاک نو مشکل کشا سمجھ دے، محمد پاک نو معبود سمجھ دے، او سن لے اس کا خدا قد مات۔ آیا مات کے نہیں، افا مات۔ صدیق بھی موت دا لفظ استعمال کیا کر دے، قرآن اچھی موت دا لفظ آیا۔ اگر ایک گستاخی دا لفظ ہوگا، او بھائی گستاخی دا لفظ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والے انو اللہ نے منع کیتا ہے اس لفظ کو کہ جس لفظ کو مشرکات کافرہ نے پیغمبر کی توہین کرنا شروع کی تھی۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا۔ جی اگر موت دا لفظ گستاخی دا لفظ ہوگا تو اللہ کریم کدی بھی یہ لفظ اپنے محمد پاک سے نہ بولے ہاں۔ اللہ نے فرمایا فَإِن مَاتَ، اور خطبہ صدیق دے اندر صدیق اکبر بھی فرمان دے پہن من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ قرآن دی آیتہ پڑھیاں، گل مختصر دی حضرات آنے، قرآن دی آیتہ پڑھیاں، صدیق اکبر دے حق فاروق اعظم دے ہاتھ کی تلوار تلے ڈٹھی تے فرمایا شکر صدیق تے قرآن دے آیتہ پڑھ کے سانو سنائیں، سانو پتہ لگیا ہے قرآن دی آیتہ سانو یاد تا ہیں سنی ودیا سے، مگر غم محمد مصطفیٰ جدائی مصطفیٰ دے اندر سانو قرآن دے آیتہ بھی بھول چکی ہیں تے سانو دسین تے سانو پک ہو گیا ہے کہ محمد پاک تے موت وشی نہیں، محمد پاک تے موت کیا ہے؟ موت ہے، بولو چھے ایک دفعہ موت آئیے تے جڑا جس تے موت آوے اللہ فرمان دے قیامت دی صبح تک اس نے زندہ اے صراط مستقیم دا راستہ۔ تے اس واسطے سبق کیڑا حاصل کیتا ہے کہ کیڑی چیز نو اگو ٹور رہے، جب تسلی کرو چمائے بتوینا آیات نو اگے ٹورنا ہے تے جذبات نو دباونا ہے، جذبات نو اگے نہیں چلاونا، آیات نو